السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج ہماری شمائل النبی کی 5ویں کلاس ہے، کلاس نمبر 5، جس میں اس سے پہلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کے کھانے پینے کا انداز، آپ کی پسند کی چیزیں، پینے میں آپ کو کیا پسند تھا، کھانے میں آپ کو کیا پسند تھا، آپ کی بات چیت کا انداز، اس کے بعد آپ کے مسکرانے کا انداز، آپ کے سونے کا انداز، آپ کی عبادتوں کا انداز، قرآن کی تلاوت آپ کیسے کرتے تھے، آپ کا بستر کیسا تھا، اور آپ کے جھکنے کا انداز کیا تھا، آپ لوگوں سے کیسے جھک کر پیش آیا کرتے تھے، کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ آج شمائل النبی کا لیسن نمبر 5، اس کے اندر میں آپ کے سامنے سب سے پہلی چیز رکھوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، مورلز، اخلاق جو اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام نے ہر عمل کے اندر اخلاق کو بہت زیادہ اہمیت دی، بار بار ہمیں اخلاق سکھایا۔ تو جب ہمیں اخلاق سکھایا تو سکھانے والے کیسے ہوں گے؟ ہمیں سکھانے والے، ہمارے آئیڈیل، وہ کہ جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، اللہ رب العالمین نے ان کے اخلاق کو سب سے اعلیٰ اور اولا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ اس اخلاق کے اندر کچھ دلیلیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 45، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 45، ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ رب العالمین نے مجھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے اچھے اخلاق لے کر بھیجا ہے۔ میرا اخلاق سب سے اچھا ہے، میرا کردار سب سے اچھا ہے، میری یہ خوبی ہے کہ میرے مورلز، میرے اخلاق سے جو ایک بار جڑ جاتا ہے وہ مجھ سے دور نہیں جاتا۔ اور اس بات کو تاریخ نے دیکھا کہ آپ کے دوست تو دوست، آپ کے دشمن بھی آپ کے اخلاق کے خلاف کبھی بات نہ کر پائے۔ ابو سفیان سے جب ہرقل نے پوچھا، جبکہ وہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن پوچھا گیا ان کا اخلاق، کہا وہ سب سے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ صادق ہیں، وہ امین ہیں، ان کا اخلاق بہت پیارا ہے۔ یعنی آپ کا دوست تو دوست، آپ کا دشمن بھی آپ کے اخلاق کی گواہی دیا کرتا تھا۔ اب اگر میں بات کروں آپ کے اخلاق کی، تو آپ کا اخلاق سب کے ساتھ اچھا تھا۔ مثال میں ایک ایک آپ کے سامنے اگر رکھوں تو دشمنوں کے ساتھ آپ کا اخلاق، وہ جسے آپ پسند نہیں کرتے تھے، وہ جس کے بارے میں آپ جانتے تھے کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے، اس کے بعد بھی آپ نے اپنا اخلاق اس کے ساتھ کبھی بگڑنے نہیں دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6032، ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 6032، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی دور سے آتا ہوا اللہ کے نبی کو دکھا، تو آپ نے اسے دیکھ کر عائشہ سے کہا بئس اخو العشیرہ، اپنے علاقے کا، اپنے سماج کا سب سے برا آدمی آ رہا ہے، یعنی اچھا آدمی نہیں ہے یہ۔ پر جب وہ آپ کے پاس آیا، آپ نے اسے بٹھایا، اس کی خدمت کی، اچھی طریقے سے بات چیت کی، ہنس ہنس کے اس کے ساتھ بات کی۔ جب وہ چلے گیا تو عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا وہ آدمی اچھا نہیں ہے، پر آپ نے اس کے ساتھ اتنے اچھے انداز میں بات کی۔ تب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان من شر الناس من ترکہ الناس اتقاء فحشہ، کہ تم میں سب سے برا انسان وہ ہے کہ جس کی فحاشی کی وجہ سے، جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے بات کرنا بند کر دیں۔ یعنی آپ اگر اتنے مشہور ہو گئے ہو اپنی بد زبانی کے اندر کہ لوگ آپ کو دیکھ کر دور بھاگتے ہیں، آپ کو دیکھ کر چلے جاتے ہیں کہ ارے اس سے بات کریں گے تو الٹا سیدھا بولے گا، بے عزتی کرے گا، ذلیل کرے گا، اگر ایسے آپ مشہور ہو گئے ہیں تو اللہ کے نبی کی نظر میں آپ سب سے برے انسان ہیں، اللہ کی نظر میں آپ سب سے برے انسان ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ عمل بتا کر یہ بات بتا دی کہ وہ لوگ جنہیں اللہ کے نبی پسند نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی آپ کا اخلاق بہت پیارا تھا، آپ کا انداز بہت پیارا تھا، آپ دوست تو دوست، اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھے انداز میں پیش آیا کرتے تھے۔ نوکروں کے ساتھ آپ کا اخلاق، دلیل سنن ترمذی حدیث نمبر 2015، غلاموں کے ساتھ آپ کا اخلاق یا نوکروں کے ساتھ آپ کا اخلاق، سنن ترمذی حدیث نمبر 2015، حضرت انس کہتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
10 سال تک خدمت کی، پر ان 10 سالوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہ کہا۔ نوکر کو اف نہ کہنا 10 سال تک پاسبل ہے؟ ہم تو گالیاں بھی دیتے ہیں، ہم تو مار پیٹ بھی لیتے ہیں، ہم تو بے عزت بھی کرتے ہیں، برا سلوک بھی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے نبی کا اخلاق ہے کہ آپ اپنے غلام، اپنے نوکر کے بارے میں، آپ کا نوکر آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ 10 سال میں نے خدمت کی اور 10 سال میں مجھے کبھی اف نہ کہا، اور کسی کام کے لیے مجھے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ اللہ اکبر! یہ میرے اور آپ کے نبی، یہ میرے اور آپ کے نبی کا اخلاق کہ آپ اپنے نوکروں کے ساتھ اتنا پیارا اخلاق رکھتے تھے کہ آپ کبھی پسند نہیں کرتے تھے انہیں پریشان کیا جائے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی رسول ایک مرتبہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پاتے، اپنے غلام پر ذرا غصہ آ جاتا ہے، کوڑا اٹھا لیتے ہیں کہ کوڑے سے ایسے ماروں گا۔ جیسے ہی کوڑا چلانے والے ہوتے پیچھے سے کوئی کوڑے کو پکڑ لیتا ہے تو دیکھا کون؟ اللہ کے نبی۔ اور وہ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ سن، جتنی طاقت تو اپنے نوکر، اپنے غلام پر رکھتا ہے نا، اس سے زیادہ طاقت اللہ رب العالمین تجھ پر رکھتا ہے، پر وہ بھی تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ بھی تیری خطاؤں کو معاف کرتا ہے، اس لیے تو اپنے نوکروں کے ساتھ بھلا سلوک کیا کر۔ آپ کا عام لوگوں کے ساتھ سلوک، میں نے بتایا دشمن کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، اب عام لوگوں کی اگر بات کروں تو عام لوگ آپ کے بارے میں گواہی دیتے ہیں۔ یہ بھی سنن ترمذی ہی کے اندر حدیث نمبر 2016 ہے۔ ایک حدیث بعد ارشاد فرمایا، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فحاشی والی باتیں نہیں کرتے تھے، بےہودہ باتیں نہیں کرتے تھے، نہ بازاروں میں چلا چلا کر بات کرتے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، پر وہ لوگوں کو معاف کرتے تھے، اگنور کرتے تھے۔ اللہ اکبر! کیا اخلاق تھا آپ کا کہ آپ نہ فحاشی والی باتیں کرتے، نہ بازاروں میں چلا چلا کر باتیں کرتے، نہ کبھی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے، بلکہ آپ لوگوں کو معاف کرتے اور اگنور کر دیا کرتے تھے، نظر انداز کر دیا کرتے تھے، جتنا ممکن ہوتا لوگوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے کردار تھا، یہ آپ کا اخلاق تھا، یہ وہی اخلاق کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 159 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ لوگوں کے لیے بڑے نرم ہیں، آپ کا انداز بڑا نرم ہے، آپ کا اخلاق بڑا نرم ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور سنیے، اگر آپ کی زبان میں سختی ہوتی اور آپ کے دل میں سختی ہوتی تو یہ صحابہ اکرام کی بھیڑ جو آپ کے آس پاس بیٹھی ہے نا، ایک بھی نظر نہ آتے، سب چھوڑ جاتے آپ کو، سب چھوڑ جاتے آپ کو۔ پر یہ آپ کا اخلاق ہے کہ جو آپ کے ایک بار قریب ہوتا ہے وہ آپ سے دور نہیں جاتا، جو آپ کے پاس ایک بار آتا ہے آپ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ آپ کا کردار تھا، یہ آپ کا اخلاق تھا، یہ آپ کے مورل ویلیوز تھے جو آپ نے خود بھی عمل کیے اور امت کو بھی سکھائے۔ یہی وہ اخلاق کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3560 ارشاد فرمایا کہ وَمَا خُيِّرَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ مَأْثَمًا۔ اللہ کے نبی کی اخلاق کی خاصیت یہ بھی تھی کہ جب ان کے سامنے دو چوائسز ہوتی، یعنی دو چیز میں سے ایک چننا ہو، یا تو یہ یا تو یہ، تو ان دونوں میں جو زیادہ اچھا ہوتا تھا نا، اللہ کے نبی اسے چنا کرتے تھے جب تک کہ وہ گناہ والا کام نہ ہو۔ یعنی دو چوائس ملی تو دو چوائس کے اندر جو زیادہ آسانی والی ہوتی تھی آپ اسے چنتے تھے، نہ کہ اسے چنتے تھے جس کے اندر کسی کو پریشان کیا جائے، کسی کو تکلیف دی جائے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے آپ کا دشمن کھڑا ہے، اب آپ کے پاس دو چوائسز ہیں، یا تو اس سے بدلہ لے لو یا اسے معاف کر دو۔ اللہ کے نبی معاف کیا کرتے تھے، آپ ہمیشہ آسانی کو چنا کرتے تھے کیونکہ آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا۔ میں کس کس پیمانے میں بتاؤں آپ کا اخلاق؟ آپ کا اخلاق نوکروں کے ساتھ، آپ کا اخلاق دوستوں کے ساتھ، آپ کا اخلاق بیویوں کے ساتھ، آپ کا اخلاق بچوں کے ساتھ، آپ کا اخلاق دشمنوں کے ساتھ، آپ کا اخلاق
ہر مقام پر اعلیٰ پیمانے پر نظر آتا ہے. آپ جیسا کوئی نظر نہیں آتا. نوکروں کے ساتھ حسن سلوک، دوستوں کے ساتھ حسن سلوک، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک، دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک. اللہ کے نبی نے کبھی کسی پر ظلم نہ کیا، کبھی کسی کو گالیاں نہ دی، کبھی کسی کو برا بھلا نہ کہا، کبھی کسی کی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہ لیا. جب کیا لوگوں کو معاف کیا، جب کیا اچھا انداز اختیار کیا. اب ہم لوگوں کے یہاں تو کیا معاملہ ہے، بات کرتے ہیں اللہ کے نبی کی، بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی کے اخلاق کی، پر خود کا معاملہ کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ ہم برے، پڑوسی ہم سے پریشان. جبکہ میرے اور آپ کے نبی کے پڑوسی بولتے تھے کہ کاش ان جیسا پڑوسی ہمیشہ ہمیں مل جائے. رشتہ دار بولتے تھے ان جیسا کوئی رشتہ نبھانے والا نہیں. ہر مقام پر اللہ کے نبی نے عمل کیا. پر ہم اگر کمزور ہو تو کبھی چھوڑتے نہیں، پورا بدلہ لیتے، اور طاقتور ہو تو بولتے ہم نے معاف کر دیا. ارے تو نے معاف تھوڑی کیا، تو ڈر گیا ہے. اگر طاقت ہوتی تو کیا تو چھوڑتا؟ طاقت ہونے کے بعد، قوت ہونے کے بعد، بدلہ لینے کا پورا موقع ہونے کے بعد معاف کرنا، یہ میرے اور آپ کے نبی کا کردار تھا، جس سے اللہ رب العالمین نے آپ کا اخلاق بتایا ہے. میں نے اس پوائنٹ کو تو بہت شارٹ میں بتایا ہے، ورنہ یہ اخلاق ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ انشاءاللہ ہم چاہیں تو الگ سے کلاس اخلاق پر لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا تھا. ہر پیمانے میں اس کو اگر ذکر کیا جائے تو کم سے کم 5 سے 6 کلاس چاہیے اللہ کے نبی کے اخلاق بیان کرنے کے لیے. بہرکیف اللہ کے نبی کی حیا کا بیان، شرم کا بیان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیا والے تھے، شرم والے تھے. آپ بات چیت میں شرماتے، بولنے میں شرماتے، ملنے میں شرماتے. جیسے آج ہمارے ہوتے نا بالکل پھوہڑ کچھ لوگ ہوتے ہیں، نہ انہیں بولنے کی تمیز نہ ملنے کی تمیز، کسی کو کہیں بھی کچھ بھی بول دیا، کسی کے سامنے بول دیا. اللہ کے نبی کی یہ خاصیت تھی کہ آپ بڑے حیا والے تھے. اپنے جسم کی بھی حیا کرتے، اپنے باتوں کی بھی حیا کرتے، یعنی جسم کو بھی حیادار رکھتے، شرمگاہ کو ڈھانک کر رکھتے، اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے. اور یہی حکم آپ نے مردوں کو بھی دیا اور عورتوں کو بھی دیا کہ اپنی حیا، اپنی شرم کا لحاظ رکھا جائے. یہی وہ شرم کہ جس کے بارے میں سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4184 ارشاد فرمایا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. والایمان فی الجنہ، اور ایمان جنت میں لے جانے والی چیز ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں یہ بات بتا دی کہ ہم نے حیا کو ایمان میں سے بنایا. یعنی اگر کوئی حیا کرتا ہے گویا کہ وہ ایمان والا ہے، گویا اس کے اندر ایمان پایا جاتا ہے. دوسری جگہ اور ڈیٹیل میں ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 38 ارشاد فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. ایمان کے کئی حصے ہوتے ہیں، ایمان کی تکمیل کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اللہ کے نبی نے بتایا کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. اور خود میرے اور آپ کے نبی، ان کی حیا کا عالم یہ تھا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3562 اللہ کے نبی کی حیا کا عالم اللہ تعالی صحیح بخاری حدیث نمبر 3562 کے اندر بیان کرتا ہے، کان رسول اللہ اشد حیاء من العذراء فی خدرها، کہ ایک کنواری لڑکی اپنے پردے کے اندر جتنی شرمیلی ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ میرے اور آپ کے نبی شرمایا کرتے تھے. آپ کے اندر شرم اور حیا پائی جاتی تھی. اب دیکھیے گا نا، ہمارے یہاں اس آدمی کو پسند نہیں کیا جاتا جسے بے حیا بولتے ہیں لوگ، اس عورت کو پسند نہیں کیا جاتا جسے بے حیا بولتے ہیں لوگ. کسے حیا ہی نہیں ہے، اسے شرم ہی نہیں ہے. یہ عورت ہے پر اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے، یہ عورت ہے پر بے پردہ گھومتی ہے، یہ عورت ہے پر اپنی شرمگاہ لوگوں کے سامنے کھول کر گھومتی ہے. یعنی اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ اسلامی نہیں ہے، مطلب یہ بے حیا ہے. اور میرے اور آپ کے نبی با حیا تھے، حیا والے تھے. کنواری لڑکی سے زیادہ شرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی، بولنے کے اندر، باتوں کے اندر، آپ کے اپنے آپ کو ڈھانکنے کے اندر. اور یہی حکم تو آپ نے عورتوں کو بھی دیا کہ جب تم گھر سے نکلو چادریں خود پر ڈال لیا کرو. مردوں کو حکم دیا کہ تمہاری حیا یہ ہے کہ غیر محرم عورتوں کو دیکھ کر نظریں جھکا لیا کرو. آپ نے حیا کی اور حیا سکھائی. ہمارے اور آپ کے نبی بڑی حیا والے تھے. اس کے بعد
آپ کا پچنا لگوانا، کپنگ جسے ہم کہتے ہیں انگلش کے اندر، کپنگ تھراپی آج کل بہت زیادہ چلنے لگی ہے، کپنگ کروانا. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علاج بھی ہمیں سکھائے ہیں، کہ کچھ علاج بھی آپ نے بتائے. جیسے میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں، آپ نے شہد پینے کا حکم دیا، آپ پیتے بھی تھے، کیوں؟ اس کے اندر شفا ہے. ویسے ہی آپ نے شفا کے لیے کپنگ تھراپی کا استعمال بھی کیا، کپ بھی لگوائے. اور یہ کپنگ تھراپی بہت پرانا علاج ہے، اللہ کے نبی کے دور کے بہت سالوں پہلے سے علاج چلا آ رہا تھا، اس دور کے اندر بھی کیا جاتا تھا. اس دور میں یہ علاج اب تو جیسے کپ سے کیا جاتا ہے، پہلے سینگ سے کیا جاتا تھا. جانوروں کے جو سینگ ہوتے ہیں نا، اس سینگ کو پورا کھوکھلا کر لیتے تھے، اس کو زخم کی جگہ پر لگاتے تھے، ایک طرف سے کھینچتے تھے تو اس سے گندا خون نکل جایا کرتا تھا. پر اب کپ آ گئے، کپ کے ذریعے کھینچا جاتا ہے. تو یہ کپنگ تھراپی اس دور میں بھی تھی، اللہ کے نبی نے کی بھی اور کرنے کا حکم دیا، اس میں شفا بتائی. اور آج کئی ڈاکٹرز اس کے اوپر ریسرچ کر کے وہ لوگ بتاتے ہیں کہ کئی جسم کی بڑی بڑی بیماریوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کپنگ کے ذریعے، حجامہ کے ذریعے علاج رکھا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5696، اللہ کے نبی کا فرمان، ان افضل ما تداویتم به الحجامہ، جو بھی تم علاج کرتے ہو نا، تمہارے علاج میں سب سے افضل اگر کوئی علاج ہے تو وہ ہے کپنگ کروانا، حجامہ کروانا، پچھنا لگوانا، سینگی لگوانا. کئی نام اس کے بولے جاتے ہیں، کوئی بھی نام آپ لکھیں، پر اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے بہترین اگر تمہارا کوئی علاج ہے تو وہ کپنگ تھراپی کے ذریعے ہے. اس کے ذریعے تمہاری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، رب العالمین تمہیں ٹھیک کرتا ہے. اور صرف آپ نے کہا نہیں، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2163 کہ اللہ کے نبی نے پچنا لگوایا بھی تھا، آپ کپنگ کروایا کرتے تھے، آپ نے کپنگ کا استعمال بھی کیا. اور یہاں تک کہ جو کپنگ آپ کو کرتے تھے آپ انہیں اجرت بھی دیا کرتے تھے. یعنی ایسا نہیں کہ فری میں کام کرواتے تھے. کپنگ کرنے والے ڈاکٹرز کو، جو بھی اس دور میں ہوتے تھے کپنگ کرنے والے، محتجم جن کو کہا جاتا تھا یا حجام جن کو کہا جاتا تھا، ان کو آپ ان کی اجرت بھی دیا کرتے تھے. اس روایت کے اندر آتا ہے سنن ابن ماجہ کے اندر، احتجم رسول اللہ کے نبی نے پچھنا لگوایا اور غلام کہتے ہیں کہ مجھے حکم دیا کہ میں پچھنا لگانے والے کو اس کی اجرت بھی دوں، اس کو پیسے دوں، اس کو اس کی اجرت دے دوں. اور جو اللہ کے نبی نے جانتے ہیں کہاں پر کپنگ کروایا. اور اگر آپ کپنگ کروانے والے جو کرتے ہیں ڈاکٹرز وغیرہ، ان سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے جس جگہ اللہ کے نبی نے کیا نا، وہ تقریباً زیادہ تر بیماریوں کے لیے وہیں پر کپنگ کیا جاتا ہے. وہ جگہ سب سے پیاری جگہ ہے کپنگ کرانے کے لیے. اللہ کے نبی نے 2 جگہوں پر کپنگ کروائی. ایک تو احتجم علی الاخدعین، گلے کی جو نسیں ہوتی ہیں نا، گلے کی نس، اس کے اوپر آپ نے کپنگ کروائی. بعض نے کہا ہے کہ گلے کا گدی کا جو حصہ ہوتا ہے نا، یہاں پر لگوائی. اور دونوں کندھوں کے بیچ میں، یعنی ہماری پیٹھ کا جو سینٹر کا حصہ ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی جسے کہا جاتا ہے، اوپر کی طرف دونوں کندھوں کے بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے، وہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپنگ کروائی. تو اللہ کے نبی سے بعض احادیث کے اندر ہو سکتا ہے اور بھی جگہ ملتی ہو، پر مجھے 2 جگہ ملی کہ آپ نے ایک تو اپنی گدھی یعنی گردن کی نسوں کے اوپر لگوایا، اور ایک دونوں کندھوں کے بیچ کی جگہ پر آپ نے کپنگ کروائی. آپ کپنگ کرواتے تھے اور آپ نے اسے پسند کیا اور آپ نے اسے علاج بتایا ہے. آج آپ دیکھیں کئی نسوں کی بیماریوں کے لیے، دماغی بیماریوں کے لیے، یہاں تک کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ جادو کے علاج کے لیے بھی سر پر کپنگ کروانا چاہیے، اس سے جادو کا بھی علاج ہوتا ہے. تو کئی بیماریوں کے اندر کپنگ تھراپی چلتی ہے، اس میں علاج ہے. اس سے پچنا کہیے، کپنگ کہیے، حجامہ کہیے، یہ سنت ہے. اس کا لگانا بھی سنت ہے، اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا ہے. تو ہمیں بھی اپنی بیماریوں کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے ان نیچرل چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ کے نبی نے شفا بتائی ہے تو یقیناً اس کے اندر شفا ہے. اب اللہ کے نبی کے نام، آپ کے کیا کیا نام ہیں جو قرآن اور حدیث کے اندر آئے ہیں، یہ چیز آپ لکھ لیں گے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، کیونکہ ناموں کے سلسلے میں لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں. اور ایک عجیب المیہ ہمارے یہاں پر بنا ہوا ہے ناموں کے اندر. شیخ بیٹا ہوا ہے، نام بتائیے. لڑکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، نام رکھو عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، احمد، ماہی، حاشر، مصطفیٰ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، خالد. بولے نہیں، یہ تو سب کامن ہے، الگ ہٹ کے بتاؤ. بھئی الگ ہٹ کے میں کہاں سے لاؤں؟ الگ ہٹ کے بتاؤ تو پھر میں کہتا ہوں رام رکھ لو، لکشمن رکھ لو، ایسے نام رکھ لو. یہ بالکل ان کامن ہے.
2000 مسلمانوں کے بیچ میں بھی نام لوگے تو آپ کا ہی بیٹا کھڑا ہوگا. عجیب سی مصیبت اس قوم کے اندر چلی ہے. اور اس تماشے کے اندر ایک کام کیا کرتے ہیں, انٹرنیٹ سے نام نکالے جاتے ہیں. اسلامک بیبی نیمز گوگل پر سرچ کر لیا, ویب سائٹ آنا شروع ہو گئی, دے دنادن نام ملے. اب نام پتا نہیں عربی ہے کہ نہیں معلوم نہیں ہے, نام کا میننگ معلوم نہیں. جو نیٹ پر لکھا ہے وہ عالموں کو بتاتے ارے نہیں ہم نے تو نیٹ پر دیکھا ہے, یہ اس کا میننگ ہے. عالم دیکھ رہا ہے کہ لفظ کا میننگ وہ ہے ہی نہیں, اس کے بعد عالم کو بتاتے کہ نہیں یہ میننگ تو ہم نے نیٹ پر دیکھا ہے اور رکھ لیے نام. اور آج اس معاشرے کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں جو نبیوں کے قاتلوں کے نام رکھ کر گھوم رہے ہیں. کیونکہ آپ بات یاد رکھیے گا کہ اسلامک بیبی نیمز یا اسلامک معلومات کے نام پر انٹرنیٹ پر جو ویب سائٹس پائی جاتی ہیں اس میں ایک بڑا حصہ یہودیوں کا ہے جو مسلمانوں کو غلط معلومات دیتے ہیں. اپنے دین کو بچاؤ, اپنے آپ کو بچاؤ. نام رکھ لیتے ہیں کچھ بھی, جیسے آج کل ایک لوگ نام رکھتے ہیں مارد, نیٹ پر موجود ہے مارد. میرے پاس بھی ایک بھائی آئے, بولے ہم نے مارد نام رکھا. میں نے بڑا اچھا نام ہے. میں نے کس نے بتایا؟ بولا ارے نیٹ پر دیکھا قرآن میں آیا ہے. تو میں نے قرآن میں تو جہنم بھی آیا ہے, نار بھی آیا ہے, ابلیس بھی آیا ہے, رکھو وہ والے نام. صرف قرآن میں آ جائے. ارے قرآن میں شیطان کو مارد کہا گیا ہے, بھٹکا ہوا شیطان. اسی طریقے سے لڑکیوں کے نام رکھتے ہیں منتشا. آپ برا مت مانیے گا اگر آپ میں سے کسی کا نام ہے منتشا. یہ نام نہیں ہے, یہ ایک سینٹنس ہے. منتشا جو تو چاہے. اللہ کے لیے ناموں میں احتیاط کیجئے, نام اچھے رکھیے. بعض آثار کے اندر آتا ہے کہ جیسا آپ نام رکھتے ہیں نا انسان پر نام کا کچھ نہ کچھ اثر آتا ہے. آپ دیکھیے گا اپنے نام کے اندر جو آپ کا نام ہوگا نا, نام کا کوئی نہ کوئی اثر آپ کے اندر ہوگا. اس لیے اچھے ناموں کو چنو. لڑکا ہو نبیوں کے نام رکھو, انبیاء کے نام رکھو, صحابہ کے نام رکھو. بیٹی ہو امہات المومنین کے نام رکھو, صحابیات کے نام رکھو, تاکہ ویسا کردار آپ کے گھروں کے اندر آئے. الٹے سیدھے نام رکھو گے کہاں سے کردار آئے گا؟ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر جب بھی کوئی صحابی نئے حاضر ہوتے آپ پہلے ان سے ان کا نام پوچھتے. نام اچھا ہوتا باقی رکھتے, اور نام میں گڑبڑ ہوتی تو آپ نام چینج کروایا کرتے تھے. اب اللہ کے نبی کے نام, آپ کے نام کیا کیا تھے؟ آپ کا نام تھا محمد, احمد, ماحی, میم الف ہا اور یا, ماحی مٹانے والا, حاشر جمع کرنے والا, عاقب عین الف قاف با, عاقب. میں آپ کے کئی نام بتا رہا ہوں, آپ لکھ لیجئے تاکہ آگے آپ کو ضرورت پڑے تو کم سے کم اچھے نام رکھ سکیں آپ. محمد, احمد, ماحی, حاشر, عاقب. قرآن میں آپ کے کچھ نام آئے ہیں, شاہد, مبشر, نذیر, مبین, داعی, مذکر, ہادی, شہید, امین, مزمل, مدثر, مصطفیٰ, شفیع, صادق, امین. یہ کچھ نام جو الگ الگ جگہ قرآن اور حدیث میں آئے ہیں. آپ کے نام پیارے پیارے نام, ہمیں ان ناموں کو استعمال کرنا چاہیے اور ہمیں ان ناموں کو رکھنا چاہیے. عاقب ہے, عدیق نہیں ہے, امین ہے وہ, سوری امین, صادق اور امین. تو یہ نام ہمیں رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نام, کیونکہ میں آپ کا پورا شمائل کو بیان کر رہا ہوں تو اس میں نام کا بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کون سے پیارے نام ہیں جو ہمیں شریعت نے بتائے, جو ہمارے یہاں استعمال کیے گئے, اور ہمیں ان ناموں کو استعمال کرنا چاہیے. ایک ٹاپک ہے آپ کی گزر بسر, یعنی آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ. آپ کی گزر بسر جسے اردو کے اندر کہا جاتا ہے, آپ کا زندگی گزارنا کیسا تھا. اس سے پہلے میں شمائل کے اندر یہ بات آپ کو ذکر کر چکا ہوں, سیرت میں بات ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آخری وقت تک بڑی پریشانی کی زندگی تھی. کھانے پینے کی تکلیف, گھر میں گزارا کرنے کی تکلیف, ہر طرح کی پریشانیوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزر بسر کیا. اور اس موقع پر اگر آپ ازواج مطہرات کا کردار دیکھیں, امہات المومنین کا کردار دیکھیں,
ہم مسلمانوں کی مومنوں کی ماؤں کا کردار دیکھیں تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ کتنی صبر کرنے والی تھی. پوری زندگی کے اندر صرف ایک بار ایسا موقع آیا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو کہا کہ ذرا گھر خرچہ بڑھا دیجئے، ورنہ ہمیشہ صبر کرتی رہیں، کم پر گزارا کرتی رہیں، پر شکایت نہ کی، اللہ سے ناراضگی کا اظہار نہ کیا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی رہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی تنگ دستی کے اندر گزری، بڑی پریشانیوں کے اندر گزری، بڑے کم مال کے ذریعے آپ نے اپنی زندگی کو گزارا. کئی روایتیں سلسلے کے اندر آتی ہیں، جیسے ایک روایت صحیح بخاری حدیث نمبر 6458، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں انا کنا آل محمد نمقت شہرا ما نستوقد بنار ان هو الا التمر والماء. اللہ اکبر. آپ کہتی ہیں کہ ہم آل محمد یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کی بیوی، سارے ہم لوگ جتنے تھے، کئی بار ایسا ایک مہینہ گزر جاتا کہ ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا. پورے مہینے ہمیں جو کھانا مل جاتا تھا وہ تھا پانی اور کھجور. یہ میرے اور آپ کے نبی کے گھر کا عالم، آپ کی گزر بسر کا عالم ہے کہ آپ کے گھر میں ایک مہینے ایسے حالات گزر جاتے کہ پورے مہینے گھر میں چولہا نہ جلتا، پانی اور کھجور ہمارا کھانا ہوا کرتا تھا. ایک صحابی نعمان بن بشیر، ایک مرتبہ ان کے سامنے بہت سارا کھانا رکھا گیا. کھانے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ سنو، یہ سب تمہارے پاس اچھا اچھا کھانا پینا ہے، پر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان کے پاس تو ردی کھجوریں بھی اتنی نہیں ہوتی تھی کہ وہ پیٹ بھر کر کھا لیں. یعنی اچھی کھجور تو چھوڑو، کھجور کی جو لوور کیٹیگری ہوتی ہے نا، وہ کیٹیگری کی کھجور بھی ان کو اتنی نہیں ملتی تھی کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں. پر وہ صبر کرتے رہے، شکر کرتے رہے. غزوہ خندق کے موقع پر میں نے وہ آپ کو روایت بتائی، السلسلۃ الصحیحہ کی روایت حدیث نمبر 1615، کہ جس میں صحابہ کرام شکایت لے کر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک پیاس کا عالم ہے، تکلیف کا عالم ہے، گھر میں کھانا نہیں ہے، یہ دیکھیے ہم نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا ہے، اتنے زیادہ ہم بھوکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور کہا میرے ساتھیوں، میں تم سے زیادہ بھوکا ہوں. تم نے تو بھوک کی وجہ سے ایک پتھر باندھ رکھا ہے، میں نے تو اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھے ہیں. میں تم سے زیادہ بھوکا ہوں، میں تم سے زیادہ پریشانی کے اندر ہوں، پر آپ نے اسے برداشت کیا، پر آپ نے تنگ دستی کو برداشت کیا، پر آپ نے پریشانیوں کو برداشت کیا اور برابر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. اللہ کے نبی کی عموماً گزر بسر اسی تکلیف کے اندر ہوئی، اسی پریشانیوں کے اندر ہوئی. سنن ترمذی کے اندر ایک واقعہ ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 2370. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں بھوک کی شدت میں اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، جبکہ دوپہر میں عرب میں باہر نکلنے کا سسٹم نہیں تھا. اچانک ابو بکر صدیق بھی اسی وقت کے اندر ملتے ہیں، انہیں بھی بھوک کی شدت تھی. پھر آگے بڑھ کر عمر ابن خطاب ملتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ بھوکے تھے کیونکہ اس وقت اتنا کھانا موجود ہی نہیں ہوتا تھا. یہ تینوں ایک صحابی کے باغ میں جاتے ہیں جن کا نام تھا ابو الحیثم رضی اللہ تعالی عنہ. گھر گئے، پہنچے تو وہ گھر پر نہیں تھے، ان کی بیگم تھی. سوال کیا کہاں ہے ابو الحیثم؟ کہا بس 2 منٹ میں آ رہے ہیں. ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا، باغ کے آس پاس یہ رہا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی انہوں نے دیکھا بہت زیادہ خوش ہو گئے، آپ کو اپنے باغ کے اندر لے گئے، باغ کے اندر بیٹھایا. چھاؤں کے اندر پہلے تو آپ بیٹھے کیونکہ شدت گرمی کی ہوا کرتی تھی، اس کے بعد ٹھنڈا پانی لے کر آئے اور کھجوروں کا پورا ایک خوشہ، یعنی کھجور جیسے لٹکی ہوئی ہوتی ہے نا، پورا وہ ڈنٹل ہی بڑا توڑ کر لے آئے. اس میں رطب بھی تھی، سوکھی، ہر طرح کی کھجور تھی، لا کر آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی. اب آپ نے کھجور کھانا شروع کی، پانی پیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق اور عمر ابن خطاب کو کہتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اللہ رب العالمین تم سے
ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کرے گا۔ اب ہماری نظر میں کون سی بڑی نعمت ہے؟ پانی کوئی نعمت مانتے ہیں ہم کیا؟ پیتے وقت کبھی شکر نکلتا ہے دل سے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھیوں سنو، یہ ٹھنڈا پانی، یہ چھاؤں اور یہ کھجور جو تم نے کھائی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی تم سے قیامت کے دن سوال کرے گا، کیونکہ کچھ دیر پہلے تم لوگ بھوکے تھے، تمہارے پاس کھانا نہیں تھا۔ تصور کیجئے، بنگلوں میں رہتے ہیں، کولر کی ہوا آتی ہے، پنکھوں کی ہوا آتی ہے، چھاؤں ہے، ٹھنڈا پانی ہے، اچھے کھانے ہیں، کتنی مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی گزر بسر ہے کہ بھوکے رہتے تھے، پھر بھی کچھ ملتا تو الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اور میں آپ کے دنیا سے رخصتی والے دن جب میں نے بیان کیا تھا، میں آپ کو بات بتا چکا ہوں کہ دنیا سے رخصتی کے وقت یہ عالم تھا کہ آپ کی جو زرہ تھی، جنگی لباس جو تھا، وہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھا ہوا تھا، کیونکہ اس کے بدلے کچھ جو خریدا گیا تھا تاکہ گھر میں روٹی بنا لی جائے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی، ان کے گھرانے کی، ان کی ازواج مطہرات اور ہماری امہات المومنین کی زندگی گزارنے کا یہ مختصر سا ایک طریقہ تھا جس پر ان لوگوں نے اپنی زندگی کو گزارا۔ اس کے بعد وراثت کا بیان کہ اپنی وراثت میں کیا چھوڑا تھا۔ آپ نے اپنے پیچھے وراثت کے اندر صحیح بخاری حدیث نمبر 2739، صحیح بخاری حدیث نمبر 2739، ایک تو کچھ ہتھیار، اور بعض لوگوں نے کہا ہے صرف ایک تلوار، یا آپ وہی لکھیں تو بہتر رہے گا، ایک تلوار، ایک اونٹنی اور ایک چھوٹی سی زمین جو آپ نے صدقہ کر دی تھی کہ بھئی اس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مورخین نے صرف انہی چیزوں کو آپ کی وراثت ذکر کیا ہے کہ نبی اپنے پیچھے یہی چھوڑ کر گئے تھے، تلوار، ایک اونٹنی اور ایک چھوٹی سی زمین جو آپ نے صدقہ کر دی تھی کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ہمارے نبی کی وراثت تھی۔ آپ نے وراثت میں، بھئی وراثت میں آدمی وہی چھوڑتا نا جو اس کے پاس ہوتا ہے، اب جب ہے ہی نہیں تو چھوڑیں گے کیا؟ اتنی زیادہ تنگ دستی کے حالات میں اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کو گزارا، پریشانی کے اندر اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی کو گزارا۔ اب اگر شمائل کی بات کروں تو موٹے موٹے طور پر جتنی چیزیں ممکن ہو سکتی تھی میں نے شمائل کے اندر آپ کے پاس جمع کی اور آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ اب اس میں جو بھی چھوٹا وہ میری طرف سے، اور جو بتا پایا وہ اللہ کی طرف سے۔ آج شمائل کا آخری ہماری کلاس ہے اور اس کا آخری پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا ہے، وہ ہے اللہ کے نبی کا خواب میں دیدار۔ اللہ کے نبی کا خواب میں دیدار۔ سب سے پہلی چیز، اگر کسی انسان کو اللہ کے نبی خواب میں آتے ہیں تو اس کا مطلب اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا۔ کیوں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 1775، آپ کا فرمان، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی، کہ اگر تم میں سے کسی نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے سچ میں مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل لے کر خواب میں نہیں آ سکتا۔ شیطان کوئی بھی شکل میں آ سکتا ہے پر شیطان میری شکل میں کبھی نہیں آ سکتا۔ تو اگر کسی نے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، گویا کہ اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا، کیونکہ شیطان آپ کی شکل نہیں لے سکتا۔ پر یہاں پر ایک پوائنٹ ہے کہ شیطان کسی بزرگ کی شکل میں آ کے تو بول سکتا ہے نا کہ میں اللہ کے نبی ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہم نے شمائل کو پڑھا، اس لیے ہم نے حلیہ مبارک کو پڑھا کہ یہ پورا حلیہ اپنے دماغ میں، اپنے دل میں ایسا بٹھا لو کہ اگر خواب میں کبھی اللہ کے نبی آئے تو تم پہچان سکو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، یہ شیطان کسی بزرگ کی شکل میں آ کر مجھے جھوٹ بول رہا ہے۔ تو شیطان اللہ کے نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا، یہ بات تو یقینی ہے، پر کسی اور شکل میں آ کے یہ تو بول سکتا ہے نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اس لیے اگر اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھنا آپ کو یقینی بنانا ہے تو ان کے شمائل آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ کیسے نظر آتے تھے۔ جیسے ایک مرتبہ یزید فارسی نام کے ایک تابعی عبداللہ بن عباس کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ
کہ میں نے غالباً یہ صحابی تھے یا تابعی تھے، مجھے کنفیوژن ہے اس کے اندر، عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. کہا اچھا تم نے دیکھا؟ بولے ہاں دیکھا. بولے اگر دیکھا تو بات سچ ہوگی کیونکہ شیطان ان کی شکل میں نہیں آ سکتا. اچھا دیکھا تو کیسا دیکھا ذرا بتاؤ تو، کیسا دیکھا تھا تم نے؟ تو کہا دیکھو بال کالے تھے، چہرہ گول تھا، رنگ سفید میں سرخی ملی ہوئی تھی، آنکھیں جیسے سرما لگی ہوئی آنکھیں، کالی سرمیاں لگی ہوئی آنکھیں تھیں، دانت بڑے خوبصورت تھے، چہرہ گول تھا، داڑھی ایک دم گھنی اور پھیلی ہوئی تھی. ایسی پوری اللہ کے نبی کی صفت کو بتایا. جب ان صفات کو عبداللہ ابن عباس نے سنا تو کہا ہاں تو نے اللہ کے نبی کو دیکھا، کیونکہ وہ جو ان کی شکل مبارک ہے، جو ان کا حلیہ مبارک ہے، جو تو نے بتایا، وہ حلیہ مبارک اللہ کے نبی کا ہے، اور وہ حلیہ کوئی اور لے ہی نہیں سکتا، کوئی اور اس حلیے کے اندر آ ہی نہیں سکتا. تو پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، گویا کہ آپ ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان آپ کی شکل نہیں لے سکتا. پر اس کے لیے آپ کو شمائل پتا ہونا چاہیے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی دکھتے کیسے تھے، چہرہ انور کیسا تھا، آنکھیں کیسی تھی، بال کیسے تھے، چہرے کی بناوٹ کیسی تھی، کلر کیسا تھا. یہ باتیں اگر آپ کے ذہن میں رہیں گی نا انشاءاللہ تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ جس کو میں نے دیکھا وہ کون تھے. اب ایک سوال، اللہ کے نبی کس کے خواب میں آتے ہیں؟ اللہ کے نبی کن کے خواب میں آتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی آتے ہیں ان کے خواب میں جن کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر ہوتی ہے. وہ اللہ کو اللہ مانے، وہ اللہ کے نبی کو نبی مانے، قرآن اور سنت کو اپنی زندگی بنائے، آپ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے. اب ایک آدمی ننگ دھڑنگ، گندا، بے نمازی، بددین، بدعتی، کافر، مشرک، اور وہ دعوے کرتا پھرے کہ مجھے دیدار ہوا، کیسے مانا جائے گا؟ ارے یہ دیدار تو انہیں نصیب ہوگا نا جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، اور محبت کا مطلب ہے عمل کرنے والے. ورنہ میں آپ کو ایک بات کلیئر کر چکا ہوں، میں نے بہت زیادہ کلیئر انداز میں سیرت النبی کے سٹارٹنگ کے 2 درس کے اندر آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اللہ کے نبی سے محبت کا مطلب ہے آپ کی فرما برداری، آپ کی باتوں کو تسلیم کرنا. وہ انسان جو نبی کی باتوں کو تسلیم نہ کرے، آپ کی احادیث پر عمل نہ کرے، آپ کی بتائے ہوئے طریقے پر زندگی نہ گزارے، کیا اس کو دیدار ہوگا؟ یقیناً نہیں. یہ دیدار ہوگا، اور میں تو چاہتا ہوں کہ ہم سب دعا مانگے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کا دیدار ہمارے خوابوں کے اندر کرا دے. کم سے کم اس گنہگاری کی زندگی میں ایک بار تو وہ موقع عنایت فرما کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خواب میں نظر آ جائیں. اس دیدار کو ہم ترستے ہیں، اس چہرے انور کو دیکھنے کو ہم ترستے ہیں. اللہ رب العالمین وہ دیدار ہمیں ایک مرتبہ کرا دے، اور اس دیدار کے لیے اپنے عمل کو تیار کرنا پڑے گا جیسا صحابہ کرام نے کیا. آپ کی باتوں پر عمل، آپ کے فرمان پر جھکنا، آپ کی باتوں پر سر جھکانا، آپ کی باتوں کو تسلیم کرنا. آپ بتا دیں حلال تو حلال ماننا، آپ بتا دیں حرام تو حرام ماننا، آپ روک دیں تو رک جائیں، آپ بول دیں چلو تو چل جائیں. اس زندگی پر جب تک عمل ایسا نہ ہوگا کیسے اللہ کے نبی خواب میں نظر آئیں گے؟ اب آپ اور ہم سیرت اور شمائل کی تکمیل پر یہاں رک کر اپنی زندگی کا اگر جائزہ لیں، اسٹارٹنگ پیدائش سے لے کر، کیا میری پیدائش کے بعد کام وہ ہوتے ہیں جو میرے نبی نے بتائے؟ نہیں، میں تو برتھ ڈے مناتا ہوں، میرے تو سیلیبریشنز ہوتے ہیں. آگے بڑھو، تھوڑا بڑا ہوا نہ جانے کتنے رسم و رواج ہوتے ہیں، تھوڑا اور آگے بڑھو، گھر میں نہ جانے کتنی بدعات ہوتی ہیں. اگر عبادتوں کو دیکھو تو ہر عبادتوں کے اندر میں نے ایک ایک بدعت کو ایڈ کر رکھا ہے. نکاح کو دیکھو، اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہے. کبھی طلاق کا موقع آ جائے، شریعت کے خلاف ہے. میرے صبح اٹھنے سے رات سونے تک ہر عمل اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف. اور اس کے بعد میں سوچوں کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، اللہ کے نبی مجھے خواب میں نظر آئیں گے؟ یقیناً نہیں. اگر انہیں خواب میں دیکھنا ہے تو ان سے محبت کرنا ہوگی، کیونکہ دیکھیے محبوب جو ہے نا وہ خواب میں نظر آتا ہے. آپ میں سے کئی لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہوگا، جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے نا وہ خوابوں میں نظر آنے لگتے ہیں. شاعروں نے تو اس کے اوپر کلام لکھ رکھے ہیں،
اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری آپ کی محبت سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، ہم انہیں اپنا محبوب بنا لیں، تو انشاءاللہ آپ کو خوابوں کے اندر ان کا دیدار ہونا شروع ہو جائے گا۔ ابھی آپ دیکھیے نا، آپ کنٹینیو تقریباً 39-40 دروس سے اللہ کے نبی سے جڑے ہوئے ہیں، محبت ہو رہی ہے نا تھوڑی تھوڑی، اور بڑھاؤ، عمل کے ذریعے بڑھاؤ، سنتوں کو تلاش کرو، کھانے کا انداز، پینے کا انداز، لیٹنے کا انداز، چلنے کا انداز، وہ کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے، جتنی باتیں میں نے بتائی بلکہ اس سے زیادہ بھی آپ محنت کر کے جانو اور اسے اپناؤ، اسے اپنی زندگی بناؤ، اور جب ان سے بہت زیادہ محبت ہو جائے گی نا تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین خواب میں ان کے دیدار کروائے گا، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ توفیق دے کہ اس زندگی کے اندر کم سے کم ایک مرتبہ اللہ کے نبی کا دیدار اللہ تعالی ہمیں کروا دے۔ یہاں پر ہماری آج شمائل کی کلاس بھی مکمل ہو گئی۔ اب حسب وعدہ انشاءاللہ آپ کے سامنے قصص النبیین، انبیاء کے واقعات پر ایک سیریز اگر اللہ نے طاقت عمر توفیق دی تو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کی اس محنتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔